علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے تو 700-800 سال پہلے یہ بالکل خالی جگہ تھی، کیونکہ دریا اس وقت قلعہ کوہنہ قاسم باغ جو یہاں کا قلعہ ہے اس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. پھر اس کے بعد یہ اپنا راستہ ہٹاتے جس طرح لاہور کا دریائے راوی قلعے سے ہٹ کے دور چلا گیا، تو یہ دریائے چناب بھی ہے یہاں قریب ہی. دریائے راوی اور دریائے چناب یہ دونوں ملتے ہیں اور پھر یہ مل کے آگے پنجند کی طرف جاتے ہیں، جہاں دریائے سندھ سے ملنے کے بعد وہ پھر آگے کراچی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ 4 سال پہلے تک بھی یہ علاقہ جو تھا بے آباد تھا. پھر اس کے بعد یہ زمین یہاں سے نکلی اور یہ ملکیت جو تھی یہ لیاقت محسن صاحب کی فیملی کی تھی، جہاں انہوں نے اب اس پہ نیا خرچہ کرنے کے بعد اسے آباد کیا ہے. اور مزید آگے بھی جو بنجر علاقہ پڑا ہے یہ 1-2 سال تک وہاں بھی کاشت شروع کرتے ہیں. سو یہاں یہ آپ ہاتھ والا نلکا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، تو یہ بھی حیران کن بات ہے. تو یہ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا صاف ستھرا بہترین اور ٹھنڈا یخ پانی نکلتا ہے. سردیوں میں یہ گرم ہوتا ہے، گرمیوں میں یہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. اور یہاں مختلف ابھی کچھ عرصہ پہلے آلو کی فصل یہاں سے ختم ہوئی ہے اور کھیت تیار کیے گئے ہیں تاکہ اب اس کے بعد اس میں دوسری فصل. اور گندم بھی جو ہے وہ بھی گھٹنوں آ گئی ہے. انشاءاللہ اپریل مئی میں اس کی فصل بھی تیار ہو جائے گی اور پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں آٹے کی قلت نہیں رہے گی. ساتھ رہیے گا. دریا کا وہ حصہ جہاں دریا اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور زمین نکل آتی ہے اسے ہٹھاڑ کہتے ہیں. یہاں ہمارے دوست لیاقت بوسن نے کافی سے زیادہ زمین جو ہے وہ خریدی ہے، جس کا ایک حصہ گندم بیجی ہوئی ہے وہ A1 ہوتا ہے، دوسرا حصہ B1 ہوتا ہے، تیسرا حصہ ابھی وہ دریا کے اندر ہے. یہ انہوں نے ٹیوب ویل چلانے کے لیے سولر سسٹم لیا ہے اور یہاں ہماری گاڑی نہیں آ سکتی، اس لیے کاشر بوسن جو ہیں وہ اپنی گاڑی پہ، جس میں وہ چولستان ریلی اور دوسری ریلیوں میں ڈیزرٹ ریلیوں میں گاڑی میں جاتے رہے، اس کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور یہ ظفر صاحب، جاوید صاحب، رشید صاحب اور کاشر بوسن ہمارے بھتیجے. اور یہ عارضی طور پہ رہائش کے لیے تاکہ رات کو، ویسے اس علاقے میں انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنایا ہے لیکن ابھی وہاں بجلی کا انتظام نہیں ہو سکا. تو یہ الحمدللہ یہاں اگلی فصل کی بجائی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے. گندم دہا رہے ہیں. یہ پراٹھا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ فرائی انڈا، یہ گاجر کا حلوہ، گاجر کا مربع، آملیٹ، ساگ، یہ مکھن جو ختم ہو چکا ہے، یہ چنے، اور سب سے بڑھ کر چاٹی کی لسی کے یہ 3 گلاس. یہ ہے ملتان کا بلکہ دنیا بھر میں گاؤں کا روایتی ناشتہ. اب آپ خود ہی بتائیے کہ جس خوشی و خضوع سے یہ ناشتہ کیا جا رہا ہے کہ 10:30 بجے کس کم وقت کو دوپہر کو بھوک لگ سکتی ہے. پھر اب ہم ملتان میں مختلف جگہ پہ گھومیں گے اور اس کے بعد پھر رات کو واپس آئیں گے اور رات کا کھانا پھر ہم یہاں کھائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مکئی کی روٹی میرے ویڈیو بنانے تک ہم سب مل کے پہلے سے ہی ساگ، مکھن اور مکئی کی روٹی پہلے کھا چکے تھے. یہ پاکستان کی جھیل ہے جو انسانی ہاتھوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ اس میں چلنے والی موٹر بوٹس ہیں.
یہ چنڈال چوکڑی اس نظارے کا مزہ لیتے ہوئے یہ باربیکیو ٹو نائٹ کی چھت پر سے ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ملتان کی بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں ہم اپنے بچپن میں جایا کرتے، جیسے شاہ جی کا ہوٹل مظفر گڑھ کا پل آنے سے پہلے، اسی زمانے میں وہ پکنک تھی اسپاٹ کا، اور یہاں سے قریب ہی گیمن کمپنی والوں کی رہائش گاہ ہوتی تھی جہاں ہم امریکن اور فلپینس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیس بال کھیلا کرتے 1960-61 میں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے یہ جھیل بنی اور پھر باربیکیو ٹو نائٹ آیا، اور الحمدللہ یہ ملتان کی ایک یادگار جگہ ہے جہاں ملتان کی سیر کرنے کے لیے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، بہت اچھی ان کی سروس ہے۔ کچھ لوگ کوتھم سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور کچھ بڑے بڑے ہوٹلوں سے، جیسے یہاں کے جی ایم صاحب جو ہیں وہ انٹر کانٹیننٹل سے اس طرف آئے ہیں اور انہوں نے آگے خاصا اسے بوسٹ دیا ہے۔ تو باربیکیو ٹو نائٹ اور یہ جھیل، یہ چھٹی کے دنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ دل بھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی آئیں ملتان، قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ ساتھ باربیکیو ٹو نائٹ کا وزٹ بھی ضرور کیجیے۔ اسٹے ود اس۔ 2 دن گزارنے کے بعد یہ اب ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، سامان رکھا جا رہا ہے۔ جنہوں نے سامان رکھ لیا ہے وہ دونوں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں چوتھے چنڈال کا، اور یہ تمام ملازمین جو ہیں یہ ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم عازم لاہور ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، یہ ملتان کا بہت ہی مختصر سا تاریخ تھا، کیونکہ ملتان کی تاریخ تو تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ دنیا بھر کے قافلے، لوگ، لاؤ، لشکر سب ایشیائی کوچک میں جانے کے لیے ملتان سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ سب سے بڑی منڈی ہوئی تھی۔ سن 712 میں محمد بن قاسم بھی فتوحات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا تو اسے عراق واپس بلا دیا گیا تھا۔ ابھی تو میں نے ملتان کے بارے میں عشر اشیر بھی نہیں بتایا، کیونکہ چنڈال چوکڑی ساتھ تھی اور سب کے من کی جو خواہشات تھی وہ مختلف تھیں۔ سو کسی دن میں انشاءاللہ ملتان کے اندرون شہر، اس کی گلیاں، چھوٹی اینٹ کے گھر، دیواروں میں بنی ہوئی قبریں، اور پھر سب سے بڑھ کر ملتان کے روایتی کھانے جو نہ صرف ملتان کے بعد پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے، پورے ایشیا میں نہیں ملیں گے، اور میرا دعویٰ ہے کہ پورے اس سیارے پہ بھی آپ کو وہ لذت اور وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو ملتان شریف میں ہوتی ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ کا بھی انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر ملیں گے ملتان شریف کی روایتی چیزوں کے ساتھ، روایتی عمارات کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ۔ یہ آپ کو کیسا لگا، اس کا تذکرہ ضرور کیجیے گا۔ کہاں پہ؟ وہ جہاں ویوز لکھتے ہیں وہاں، اور اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھیجیے تاکہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ان تک میرے دور کی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اگلی جنریشن تک پہنچتی ہیں۔ اور اب چلتے چلتے ایک ایسی بات جو آپ کے ہونٹوں پر مسکان لے آئے۔ ایک ٹرین کے ڈبے میں ایک خاتون ایک کتاب پڑھ رہی جس کا عنوان تھا دی مین۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب وہ بھی تاکہ جھانکی کرتے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد بہت ہی پرکشش ہوتے ہیں اور پنجاب کے مرد بہت بہادر ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص کتاب دیکھنے سے باز نہ آیا تو اس خاتون نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا رونالڈو گجر۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔